من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان دو قسم کے ہیں، نمبر ایک وہ مہمان جس کو آپ نے دعوت دے کر بلایا، نمبر دو وہ جس کو مجبوری نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اول ذکر مہمان کے لیے مہمان نوازی 3 دن ہے۔ پہلا دن جائزہ ہے، یعنی یہ اس کا حق ہے، اس دن تکلف فرمائیں، اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام فرمائے۔ باقی 2 دن اس کی مہمان نوازی حسب توفیق آپ کے لیے سنت ہے، اور 3 دن کے بعد پھر آپ کی طرف سے اس کو کھلانا آپ کی طرف سے صدقہ اور احسان ہوگا۔ نمبر 2 وہ مہمان جس کو مجبوری نے آپ تک پہنچا دیا، اس کے لیے ماحضر ہے، جو کچھ آپ نے تیار کیا وہ اسی میں شریک ہوگا، یہی اس کے لیے غنیمت ہے۔ اور موجودہ دور میں پہلے ہی اطلاع کرنا بہت آسان ہے، اس میں دونوں کے لیے سہولت اور آسانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بطور مہمان کے کسی کے یہاں جاتے ہیں، وہ ہماری مہمان نوازی نہ کرے، ہمارا حق ادا نہ کرے، ہماری توقیر نہ کرے، تو کل جب وہ ہمارا مہمان بنے گا تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں یا اس کی مہمان نوازی کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت کچھ عطیہ دینا اور گھر سے چند قدم دور جا کر اس کو رخصت کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ جس طرح سے مہمان کے حقوق ہیں اسی طرح سے میزبان کے بھی حقوق ہیں۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے نجی معاملات میں دخل اندازی نہ دے، اس کی خامیاں تلاش نہ کرے، کمی کوتاہی پر، یعنی مہمان نوازی میں اگر کمی کوتاہی ہوگی صبر کرے، کیا پتہ کل جب آپ کا مہمان بنے گا وہ آپ بھی اس کے حق ادا نہ کر پاؤ۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تاک جھاک نہ کرو، اور اچھی چیز نظر آ جائے تو ماشاءاللہ کہہ دو۔ مہمان کو یعنی میزبان کو حرج میں نہ ڈالو، بلا ضرورت اس کے گھر میں ڈیرا جما دینا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے عیبوں پر اگر آپ واقف ہو گئی تو اس کے عیبوں کی ستر پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ اس کے رازوں سے واقف ہو گئی تو ان رازوں کو اپنے سینوں میں دفن کر دو، اور اس کے لیے دعا کرو، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، اللہ کرے کہ نیک لوگ ہی تیرا کھانا کھائیں، فرشتے تیرے لیے استغفار کریں، اور روزے دار آپ کے یہاں افطار کریں۔